بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حسن حضرت یوسف زیادہ تھا یا حسن محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ یوسف کا واقعہ سنتے ہی ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ یوسف کو حسن کا آدھا حصہ مل گیا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن کتنا تھا؟ تفصیلات کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، عزیز مصر کی اہلیہ نے جو حرکات کی تھیں، یعنی یوسف سے مطالبہ کیا تھا، تو جلد ہی اس سارے واقعہ کا چرچا مصر کی عورتوں میں ہو گیا تھا اور کوشش کے باوجود بھی چھپ نہ سکا۔ چنانچہ عورتوں میں تو یہ بات عام و خاص کی زبان زد ہو گئی کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام سے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے اس کو پھسلاتی ہے۔ یوسف کی محبت نے اس عورت کے دل میں گھر کر لیا ہے۔ جب عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے سنا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ اس کی محبت کا واقعہ عورتوں میں پھیل چکا ہے اور خاص و عام کی زبان زد ہو گیا ہے اور عورتیں اس پر فریب کی باتیں بنا رہی ہیں، تو انہوں نے دعوت کا اہتمام کیا اور اس دعوت میں اشراف مصر کی 40 عورتوں کو بلا بھیجا اور ان کے لیے مسند اور تکیے لگائے۔ چنانچہ سب آ چکیں تو ان کے لیے قسم قسم کے کھانے، مشروبات اور میوے پیش کیے، پھر ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک چھری دے دی کہ پھل کاٹیں اور کھائیں۔ حضرت مجاہد حضرت ابن عباس سے نقل کرتے ہیں کہ عزیز مصر کی بیوی نے ان عورتوں کے لیے پھلوں سے اترنج موسم کے مانند پھل کا انتخاب کیا تھا۔ ادھر تو اس نے یہ انتظام کیا ہوا تھا اور دوسری طرف ان کی نشست گاہ سے الگ کسی کمرے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بٹھا دیا۔ جب وہ ان کے ہاتھوں میں چھریاں دے چکی تو حضرت یوسف علیہ السلام کو حکم دیا کہ ذرا ان کے سامنے نکل۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان کے سامنے رونق افروز ہوئے تو ان عورتوں نے حسن یوسفی کا مشاہدہ کیا تو سراپا تعظیم بن گئیں اور ان کے دیکھنے میں ایسی مدہوش ہوئیں کہ پھل کاٹنے والی چھریوں سے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بے ساختہ پکار اٹھیں، خدا کی پناہ، یہ انسان نہیں بلکہ یہ تو کوئی ذی مرتبہ فرشتہ ہے۔ جب عزیز مصر کی بیوی نے دیکھا کہ ایک نظر دیکھنے سے ان کی عقلیں زائل ہو گئی ہیں اور اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھیں اور ان کے سامنے ان کے اس قول عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام سے خواہش پوری کرنے کے لیے ان کو پھسلاتی ہے کہ غلطی واضح ہو گئی، تو اب اس نے ان کے سامنے یوسف علیہ السلام کو خود پھسلانے کا اقرار کیا۔ چنانچہ وہ کہنے لگی کہ یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم مجھ کو ملامت کرتی تھیں، اور واقعی میں نے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے اس کو پھسلایا، مگر اس نے اپنے آپ کو بالکل محفوظ رکھا۔ اب اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن کیسا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھیں۔ اگر وہ میرے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال دیکھ لیتی تو اپنے دل کاٹ لیتی۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رات چاند پورے جوبن پر تھا اور ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرخ داری دار چادر میں ملبوس تھے۔ اس رات کبھی میں رسول اللہ کے حسن پر نظر ڈالتا اور کبھی چمکتے ہوئے چاند پر، بس میرے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے کہیں زیادہ حسین لگ رہے تھے۔ حضرت عمر بن العاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی شخص محبوب نہ تھا اور نہ ہی میری نگاہوں میں کوئی آپ سے حسین تر تھا۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس چہرہ کو اس کے جلال و جمال کی وجہ سے جی بھر کر دیکھنے کی تاب نہ رکھتا تھا۔ اگر کوئی مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاہدہ و محاسن بیان کرنے کے لیے کہتا تو میں ایسا نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن جہاں آرا کی چمک دمک کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھ مار کر دیکھنا میرے لیے ممکن نہ تھا۔ انسانی آنکھ کی بے بسی کا یہ عالم تھا کہ شاعر رسول حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، جو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں
درودوں کے گجرے اور سلاموں کی ڈالیاں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روح منور دیکھ کر اپنی آنکھیں ہتھیلیوں سے ڈانپ لیا کرتے تھے۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ کیا تو اپنی ہتھیلی اپنی آنکھوں پر رکھ لی، اس لیے کہ روح منور کی تابانیوں سے کہیں میں بینائی سے ہی محروم نہ ہو جاؤں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زنان مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بعض لوگ انہیں دیکھ کر بے ہوش بھی ہو جاتے تھے، لیکن کیا سبب ہے کہ آپ کو دیکھ کر ایسی کیفیات طاری نہیں ہوتی؟ اس پر نبی اکرم نے فرمایا، میرے اللہ نے غیرت کی وجہ سے میرا جمال لوگوں سے مخفی رکھا ہے، اگر وہ کماحقہ آشکار ہو جاتا تو لوگوں پر محبت و بے خودی کا عالم اس سے کہیں بڑھ کر طاری ہوتا جو حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر ہوا کرتا تھا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ باوجود ایسے حسن و جمال کے عام لوگوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طور پر عاشق نہ ہونا جیسے حضرت یوسف علیہ السلام پر عاشق ہوا کرتے تھے، بسبب غیرت الہی کے ہے کہ آپ کا حسن و جمال جیسا تھا غیروں پر ظاہر نہیں کیا، جیسے خود حضرت یوسف علیہ السلام کا جمال بھی جس درجہ کا تھا وہ بجز حضرت یعقوب علیہ السلام یا زلیخا کے اوروں پر ظاہر نہیں کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو نصف حسن سے نوازا گیا تھا۔ اس کے متعلق ابن المنیر نے فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس حسن کا نصف دیا گیا تھا جو آپ علیہ السلام کو دیا گیا، یا یہ کہا جائے کہ خود متکلم اس میں داخل نہیں ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دیگر انسانوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو نصف حسن دیا گیا۔ اس طرح ساوی میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن کا ایک حصہ عطا کیا گیا تھا اور ان کا حسن ظاہر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے حسن کو اپنے جلال کے پردوں میں نہیں چھپایا، اسی لیے آپ کے حسن کا نظارہ کر کے عورتیں فتنے میں مبتلا ہو گئیں، جبکہ حبیب پروردگار صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل حسن عطا کیا گیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کو اپنے جلال کے پردوں میں چھپا دیا تھا، جس کی وجہ سے آپ کا حسن کامل دیکھ کر بھی کوئی عورت فتنے میں مبتلا نہ ہوئی۔